اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کس طرح سوداگر اپنا قصہ خلیفہ کے سامنے پیش کرتا ہے، جسے سن کر خلیفہ سوداگر سے کہتا ہے کہ تمہارا قصہ کھوپڑے کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں، اور مودی کو اپنا قصہ بیان کرنے کا حکم دیتا ہے، جسے سن کر مودی کچھ اس طرح اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ لیکن اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ مودی نے کہا کہ اسی شہر کاشغر میں چند روز ہوئے ایک جگہ دعوت طعام تھی اور اس میں بھی شامل تھا۔ جب کھانا چنا گیا تو اس میں بہترین کھانوں کے ساتھ ساتھ لہسن پلاؤ بھی تھا۔ ہم لوگ بڑے لطف سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب لہسن پلاؤ کی باری آئی تو ایک نوجوان نے کھانے سے انکار کر دیا، بلکہ دسترخوان سے ہی ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جب اہل خانہ نے اصرار کیا تو اس نے اس شرط پر پلاؤ کھانے پر آمادگی ظاہر کی کہ کھانے کے بعد 120 مرتبہ اس کے ہاتھ صابن سندل سے دھلوائے جائیں۔ ہم سب حیران ہوئے تھے کہ وہ نوجوان اپنے ہاتھ دکھلا کر کہنے لگا کہ حضرت اس پلاؤ کی بدولت میں اپنے انگوٹھے کھو بیٹھا ہوں، اور واقعی اس کے انگوٹھے کٹے ہوئے تھے۔ ہم سب لوگوں کا اشتیاق بڑھا کہ قصہ ضرور سننا چاہیے۔ حاضرین نے اصرار کر کے اس کا قصہ سنا۔ میں بغداد کے ایک سوداگر کا لڑکا ہوں۔ میرے والد کچھ زیادہ دولت مند نہیں تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کافی قرض ان کے ذمے تھا۔ میں نے دکان کھولی اور کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ جائیداد فروخت کر کے قرض ادا کیا، کچھ روپیہ دکان میں لگایا۔ بہرحال میرا کام چل پڑا۔ ایک روز صبح سویرے ایک نہایت حسین عورت چند کنیزوں کے ساتھ میری دکان پر آئی اور زر بفت کے تھان طلب کیے۔ میرے پاس تو اتنا قیمتی کپڑا کہاں تھا، برابر کی دکان سے لا کر میں نے اس کو دکھایا۔ اس نے چند تھان پسند کیے اور ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں اس کو دیکھ کر محبت ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے رخصت ہوتے ہوئے نہ تو قیمت کا کہا اور نہ ہی اس کا پتہ معلوم کیا۔ روب حسن سے میں زبان تک نہ ہلا سکا۔ جب وہ عورت جا چکی تو میں نے اپنی حالت پر غور کیا کہ تقریباً 5000 درہم کا کپڑا دوسروں سے لے کر دے تو دیا ہے، لیکن ادائیگی کہاں سے کروں گا؟ میں تمام دن رات فکر اور اس کی یاد میں پریشان رہا۔ اگلے روز میں نے دکان کھولی اور ابھی پوری طرح صفائی بھی نہیں کی تھی کہ وہی عورت اپنی کنیز کے ساتھ آئی اور درہموں کی تھیلی میرے سامنے ڈال کر کہنے لگی کہ کل قیمت دینا بھول گئی تھی، یہ درہم گن لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درہم گننے لگا، لیکن میرے جذبات محبت بہت زیادہ بیدار ہو گئے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے عرض حال کر دوں۔ درہم گنتے وقت میں برابر حیران کن آنکھوں سے اس کے رخ طیبہ کی بلائیں لے رہا اور بار بار میرے حواس بہک جاتے تھے۔ غالباً وہ میری کیفیت کو سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی میری حرکات پر مسکرا رہی تھی۔ بہرحال قیمت میرے سپرد کر کے وہ نازنین واپس چلی گئی اور میرے صبر و قرار کو بھی ساتھ لے گئی۔ پھر 1 ماہ تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اس دوران میں 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں بھولا۔ راتوں کو خوابوں میں وہی حسین چہرہ نظر آتا، تمام دن اس راہ کو تکتے تکتے جس سے وہ دوبارہ آئی تھی میری آنکھیں تھک جاتی۔ 1 ماہ کی جان لیوا انتظار کے بعد ایک روز اس کی کنیز آئی اور کہنے لگی کہ ہماری بیگم نے تمہیں سلام کہا ہے اور خیریت پوچھی ہے۔ میں نے اس کنیز کی معرفت اپنا حال دل اس خاتون تک پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ اگر آپ نے توجہ نہ کی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ چند روز بعد پھر وہ کنیز آئی اور کہنے لگی ہماری بیگم خود بھی تمہیں چاہتی ہے، لیکن وہ ملکہ زبیدہ کی چہیتی کنیز ہے۔ انہوں نے ملکہ سے درخواست کی تھی کہ وہ تم سے شادی کی اجازت دیں۔ ملکہ نے کہا کہ وہ پہلے تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، چنانچہ آج تم دجلہ کے قریب مسجد زبیدہ میں ٹھہرو۔ رات کو کسی وقت ہماری خاتون خود آ کر تمہیں لے جائے گی۔ یہ مرثیہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔
دکان سے اٹھ کر میں نے غسل کیا اور حسب توفیق عمدہ لباس پہنا اور بعد مغرب مسجد زبیدہ کے پاس جا کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ قاتلہ عالم ایک کشتی میں آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ خواہش جذبات سے میری زبان بند تھی۔ میں نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پیروں کو تر کر دیا۔ اس نے محبت سے میرا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر دیر تک تسلی دیتی رہی۔ پھر مجھے ایک صندوق میں بند کر کے کشتی میں رکھا گیا اور وہ کشتی ملکہ زبیدہ کے محل کے قریب ٹھہری۔ چند غلاموں نے وہ صندوق اٹھا کر ملکہ کے سامنے لے جا کر رکھ دیا۔ غلاموں کے چلے جانے کے بعد ملکہ زبیدہ نے مجھے باہر نکلوایا اور میرے حالات حسب و نسب دریافت کیا۔ پھر خوش ہو کر فرمایا کہ میں تمہاری شادی اپنی پیاری کنیز سے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم اس کو خوش رکھ سکو گے۔ میں نے جھک کر ملکہ کے زیر قدم بوسہ دیا اور دست بدست کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں ان کی خوشنودی کے لیے اپنی جان تک نثار کر دوں گا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس کو الگ مردانہ حصے میں رہنے کی جگہ دے دی جائے، کیونکہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر شادی مناسب نہیں، اور ملکہ نے وعدہ فرمایا کہ خلیفہ سے میں خود اجازت حاصل کروں گی، لہذا مجھے ایک بہت خوشنما جگہ رہنے کے لیے دے دی گئی۔ دن میں 2-4 بار وہ محبوب کنیز میرے پاس آتی، 2-4 پیار و محبت کی باتیں کرتی، میرے زخمی دل پر اپنا تسلی کا مرہم رکھتی۔ اس طرح دن بسر ہوئے۔ آخر ایک روز ملکہ نے میری شادی کی اجازت حاصل کر لی اور قاضی صاحب کو بلا کر نکاح کر دیا گیا۔ سب کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا اور اس کے قریب بیٹھا تو اس نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا کہ دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ آ۔ میں سخت پریشان تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں کنیزیں جمع ہو گئیں، لیکن میری دلہن برابر اصرار کرتی رہی، اس کو دور ہٹاؤ۔ جب میں نے اصرار دریافت کیا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں کس بیوقوف نے تربیت دی ہے کہ لہسن پلاؤ کھا کے بغیر صابن سندل سے ہاتھ دھوئے ہوئے میرے پاس آئے۔ بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ تم اس قابل نہیں کہ اس اعلیٰ صحبت میں جا سکو، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے کٹوا دیے اور عہد کیا کہ آئندہ میں لہسن پلاؤ نہیں کھاؤں گا یا کھانے کے بعد صابن سندل سے خوب ہاتھ دھو لیا کروں گا۔ 2-4 روز میں میرے زخم اچھے ہو گئے اور وہ میرے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگی اور اکثر مجھے پیار کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگا کرتی اور کہا کرتی تھی کہ کنیز ہونے کے باوجود محل میں رہنے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اس وقت غصے میں مجھ سے یہ حرکت ہوئی۔ بہرحال آئندہ زندگی میں بہت باوفا بیوی ثابت ہوئی، لیکن 2 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے یک کے بعد دیگرے 4 عقد کیے، لیکن چاروں بیویاں مر گئیں۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر ترک وطن کر دیا اور جگہ جگہ سیر و تفریح کرتا ہوا پھر رہا ہوں۔ مودی کی کہانی سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری کہانی بھی اس کھبڑے کے واقعے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پھر حکیم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ حکیم نے کہا، جا پناہ میرا قصہ بھی سن لیں، شاید وہ اس کھبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب ہو۔ جن دنوں دمشق میں میرا دوا خانہ تھا، ایک روز شاہ دمشق نے مجھے طلب فرمایا اور ایک نوجوان کے علاج کا حکم دیا۔ میں نے مریض سے کہا کہ نبض دکھاؤ۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ شاہی سلسلے کا آدمی ہو کر یہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ نبض دائیں ہاتھ کی دکھائی جاتی ہے۔ اس وقت بادشاہ کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہا اور نبض دے کر دوا تجویز کر دی۔ 1 مہینہ علاج ہوتا رہا اور خدا کے فضل سے وہ تندرست ہو گیا۔ میں نے اس کو غسل صحت کی اجازت دے دی اور دوران علاج کئی بار میں نے مریض کو دیکھا اور آخر کار یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ بایاں ہاتھ دکھاتا ہے۔ دراصل اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا جس نے اسے عیب دار بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا قصہ یوں سنانا شروع کیا۔ حکیم صاحب، میں موصل کے ایک مالدار تاجر کا لڑکا ہوں۔ میرے والد کے 10 بھائی تھے، لیکن اولاد کسی سے نہیں تھی۔ میں بھی اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا۔
میرے چچا اور میرا تایا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب بھائیوں کا یہ ہی اکیلا وارث ہے، اس لیے میری نگہداشت پر بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک روز میرے ایک چچا نے مصر کا کچھ ذکر اس انداز سے کیا کہ مجھے بھی مصر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی دوران میرے چچا سامان تجارت لے جانے لگے تو میں نے بھی اصرار کیا کہ میں مصر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، لیکن والد نے چچا سے الگ تائید کر دی کہ اس کو مصر نہ لے جانا بلکہ دمشق چھوڑ دینا۔ مجھے معلوم نہ تھا، میں خوشی خوشی چچا کے ساتھ چل دیا۔ دمشق پہنچا۔ ہم چند روز ٹھہرے تاکہ کچھ اسباب فروخت کر لیں اور کچھ نیا خریدیں۔ ایک روز میں شہر کی سیر کرنے گیا ہوا تھا کہ چچا نے موقع مناسب سمجھ کر مجھے وہیں چھوڑ دیا اور خود مصر روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر میں نے ہر چند ان کو تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اسی مکان میں رہنے لگا جو ہم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک شب میں آزودہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان عورت اندر آئی اور کہنے لگی کہ جب سے تم یہاں آئے ہو میں تمہیں چاہنے لگی۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے وہ رات بڑے لطف سے بسر کی۔ صبح کو جب وہ جانے لگی تو میں نے 10 دینار پیش کیے۔ وہ مسکرائی اور اپنی جیب سے 20 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور چلی گئی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہا۔ تیسرے روز شام کو وہ پھر آئی اور تمام شب میرے پاس رہی۔ صبح کو چلتے وقت 20 دینار میرے آگے ڈال دیے۔ میں نے کہا تم مجھے دینار کیوں دیتی ہو؟ وہ ہنس کر بولی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہیں انکار نہیں ہونا چاہیے۔ غرض اس طرح وہ روزانہ آتی رہی، یہاں تک کہ میں بھی اس سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی اگر تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت مل جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی طرف توجہ نہ کروں گا۔ وہ بولی کہ اچھا میں تمہارا امتحان لوں گی۔ تیسرے روز وہ اپنے ساتھ ایک اور نوجوان عورت لائی جو حقیقتاً اپنے حسن کا جواب نہیں رکھتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ کہنے لگی کہ بتاؤ یہ عورت مجھ سے زیادہ حسین ہے یا نہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا آج تم اس کے ساتھ رات گزارو۔ چنانچہ ہم دونوں کو اس نے ایک تنہا کمرے میں لٹا دیا۔ صبح کو جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ نئی حسینہ مری پڑی ہے اور میری سابقہ عاشقہ کا کہیں پتہ نہیں۔ میں بہت پریشان ہوا اور اپنے بچاؤ کی خاطر گھر میں ہی قبر کھود کر اس مظلومہ کو دفن کر دیا اور زمین برابر کر کے مکان کو تالا لگا دیا۔ پھر مالک مکان کو 1 سال کا کرایہ پیشگی دے کر خود مصر چلا گیا۔ وہاں چچا سے ملاقات ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ چند مہینے رہا اور پھر سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا۔ غرض اس طرح میں 3 سال ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن لاش والے مکان کا کرایہ ہمیشہ وقت پر بھیجتا رہا۔ ایک بار میں کسی ضرورت سے دمشق آیا، راستے میں چوری ہو گئی اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے اپنا مکان کھولا تاکہ کچھ سامان فروخت کر کے روپیہ حاصل کروں۔ وہاں مجھے ہار پڑا ہوا ملا۔ میں نے سمجھا کہ یہ مقتولہ کا ہار ہے، اس کو بازار لے گیا اور جوہری کو دکھایا۔ اس نے چوری کا شبہ کر کے کوتوال شہر کے حوالے کر دیا۔ کوتوال مجھے قاضی کے پاس لے گیا۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ ہار میرا ہے، لیکن قاضی صاحب کو بھی یقین نہ آیا، چنانچہ مجھے بہت مار پڑی۔ میں اصل واقعہ تو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں قصاص میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ مجبوراً میں نے چوری کا اقرار کیا اور میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ میں اپنے سابقہ مکان میں آیا تو مالک نے رہنے نہ دیا کیونکہ میں مشتبہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دوسرا مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ پھر دوسرے دن کوتوال آیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ تم نے یہ ہار کب اور کہاں سے چرایا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے اس کی سزا بھی مل چکی ہے، پھر دوبارہ کیوں پوچھتے ہو؟ کوتوال نے کہا کہ جس لڑکی کا یہ ہار ہے وہ عرصہ دراز سے غائب ہے اور جس مکان کو تم نے خالی کیا ہے اس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں کہ شاید وہ لڑکی وہیں قتل کی گئی تھی۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ مجھے ولی دمشق کے حضور میں لے گیا۔ میں نے سوچا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اصل واقعہ بتا دینا چاہیے۔
چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک کل واقعہ ولی دمشق کے حضور میں عرض کر دیا، جسے سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ خیر، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ دونوں عورتیں جو تمہارے پاس گئی تھیں میری سوتیلی لڑکیاں تھیں۔ ایک قتل ہو گئی اور دوسری بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ کم اصل سے وفا کی امید نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اپنی بدکاری کا انجام بھی بھگت لیا۔ اب میری ایک لڑکی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں تاکہ تم پر سے بدنامی کا دبا دور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے میرا علاج کرایا اور جلد ہی میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ نے حکیم کا قصہ سن کر کہا کہ یہ بھی کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پھر درزی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر تم نے بھی کوئی عجیب قصہ نہ سنایا تو میں سب کو قتل کرا دوں گا۔ درزی آداب بجا لا کر آگے بڑھا اور اپنی داستان شروع کی۔ درزی کی داستان سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔